اسی سوال کو ذرا سا عثمانی صاحب سے میں چاہوں گا اس پر روشنی ڈالیں کہ جو کچھ مفتی صاحب نے کہا تو اب کیا ہم سمجھیں کہ اب اسلامک بینکنگ ایک وائبل آپشن، ایک ایسا قابل استعمال آپشن عوام کے لیے اس معاشرے میں موجود ہے؟ آپ نے بہت ہی اہم سوال ریز کیا، دیٹ از کہ اسلامک بینکنگ دیکھنے میں سننے میں ایسا لگتا ہے جیسے ایک آکسی مورون جس ٹائم آپ نے استعمال کی۔ حقیقتاً ایز اے سوسائٹی یہ ایک ڈپکشن ہے اس بات کی کہ ہم جو چیز پرسیو کرتے ہیں دیکھنے سے اس کے اندر ذرا برابر بھی تحقیق شامل نہیں کرتے، اور پھر اسی پرسیپشن کو ہم اب فرض سمجھتے ہیں کہ آگے بڑھائیں اور بتائیں کہ جی یہ میرا پرسیپشن ہے، جو کہ بالکل درست ہے کیونکہ میں نے 4 لوگوں سے اس پہ مشاورت بھی کی ہے جنہوں نے اس کو پرسیو ایسے ہی کیا۔ حقیقتاً سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا بینکنگ ان اٹ سیلف حرام یا ناجائز ہے؟ سب سے پہلی چیز جواب یہ آتا ہے بینکنگ در حقیقت کس چیز کا نام ہے؟ بینکنگ کی متفرق ڈیفینیشنز آپ کو مختلف جگہ پہ ملیں گی، لیکن بینکنگ حقیقتاً چینلائزیشن آف منی کا نام ہے۔ چینلائزیشن آف منی یہ کہ کچھ لوگ جن کے پاس ایکسس پیسہ موجود ہے، سیونگز موجود ہے، اس پیسے کو کسی بھی مقصد کے تحت انویسٹمنٹ، سیف کسٹڈی، پیمنٹ آپشنز، اس کسی بھی مقصد کے لیے اس کو ایک جگہ رکھنا، اور اس کے بعد اس ادارے کے تھرو اس کو ان جگہوں پر انویسٹ کرنا، لگانا جہاں پر اس پیسے کے تھرو کاروبار کی بڑھوتری ہو سکے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکیں، حکومت کی ضروریات پوری ہو سکیں۔ تو اس چینلائزیشن آف منی کا نام بینکنگ ہے۔ اگر جیسا کہ سودی بینک کرتا ہے صرف 2 پروڈکٹس پہ چلتا ہے وہ، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا ڈپازیٹرز سے پیسہ جب وہ لیتے ہیں اس کی بھی صرف ایک بیس ہوتی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے پیسہ قرضے پہ لیں گے، اور ان کی کوشش ہوتی ہے اس قرضے کے اوپر کم سے کم فائدہ یا نفع لوگوں کو دیں، اور یہ جو قرض کے اوپر فائدہ یا نفع ہے یہی ربا ہے، یہی سود ہے، یہی حرام ہے۔ دوسری طرف کسی بھی نام سے حکومت کو، بزنس کو یا انڈیویجول کو، بھلے رننگ فائنانس کا نام دیں، پرسنل فائنانس کا نام دیں، حکومت کے کسی سیکیورٹی لائک بانڈ یا ٹی بلز کا نام دیں، پروجیکٹ فائنانس کا نام دیں، برج فائنانس کا نام دیں، سیکیورڈ انسیکیورڈ کا نام دیں، پروڈکٹ یہ ہے کہ وہ بینک اس ڈپازیٹر کے پیسے کو قرضے کے اوپر آگے پیسہ دیتا ہے، اور اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ منفعت حاصل کرے، یہ بھی ربا ہے، سود ہے اور حرام ہے۔ تو بیسکلی ان ریٹ آف انٹرسٹ کا جو ڈفرنس ہے یہ بینک کی آمدنی ہوتی ہے جو کہ کنونشنل بینک کرتا ہے۔ سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ بیسکلی کیا چینلائزیشن آف منی کا کام ناجائز اور حرام ہے؟ دی آنسر از اگر صحیح طریقے سے جائز کام کے لیے نیک مقصد کے تحت اور حلال طریقوں سے یہ چینلائزیشن کا کام کیا جائے، جس میں یتیم بیواؤں کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، شہداء کی جو فیملیز ہیں ان کے پیسے بھی ہو سکتے ہیں، ان کی سیف کسٹڈی، ان کی جائز طریقے سے انویسٹمنٹ کرنا، حلال طریقوں کے اوپر منافع کمانا اور تقسیم کرنا، یہ ایک نیکی کا کام ہے۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر جائز طریقے سے شریعت کے بتائے ہوئے اصول ہیں، اس کے تحت آپ انویسٹ کریں کاروبار کے اندر۔ اس کے متفرق طریقے ہو سکتے ہیں، تجارت کا طریقہ ہے، کرایہ داری کا شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے، یا پارٹنرشپ کے مشارکہ مداربہ کے طریقے ہیں۔ ان طریقوں کے اوپر اگر آپ یہ کاروبار کرتے ہیں اور اس سے منافع کماتے ہیں تو یہ ایبسلیوٹلی نہ صرف جائز ہے بلکہ پریفرڈ وے ہے، جس کو کہا گیا کہ یہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ اسلامک بینک یہی کام کرتا ہے۔ اسلامک بینک یہ کرتا ہے کہ ڈپازیٹرز کے ساتھ جو پیسہ، نہ ہی وہ قرضے کے اوپر ایسا کہ قرضے پہ منفعت والا معاملہ ہو اس طرح وہ پیسہ ان سے لیتا ہے، اور نہ ہی آگے کاروباریوں کو، انڈیویجولز کو یا حکومت کو پیسے اس طرح دیتا ہے کہ قرضے کی صورت میں پیسہ دے اور اس کے اوپر کوئی منفعت حاصل کرے، بلکہ ڈپازیٹرز سے جو پیسہ لیا جاتا ہے وہ پارٹنرشپ کی بیسس پہ لیا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ پارٹنر بنیں، ہم اس پیسے کو شریعہ کمپلائنٹ اور جائز اور حلال طریقوں میں انویسٹ کریں گے، اور اس سے جو منافع آئے گا وہ آپ اور ہم شیئر کریں گے۔ یہ عین شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ اب آگے پیسہ لگتا کہاں ہے؟ لگانے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کے اندر ہے تجارت کا۔ مثال کے طور کے اوپر فرض کیجئے ایک ٹیکسٹائل مل ہے، ٹیکسٹائل مل کو ورکنگ کیپٹل فائنانس، فرض کیجئے اس کو کپاس خریدنے کے لیے سیزن میں پیسوں کی ضرورت ہے، کنونشنل اس کو سود پہ قرضہ دیتا ہے اور اس قرضے کے اوپر فائدہ حاصل کرتا ہے، انٹرسٹ لیتا ہے، ربا لیتا ہے۔ اسلامک بینک ان سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ کپاس چاہیے؟ اسلامک بینک فرض کیجئے لاکھ روپے کی کپاس جو ان کو چاہیے ہوتی ہے خود ڈپازیٹرز کے پیسے سے خریدتا ہے،
اس کے اوپر منافع کا مارجن رکھتا ہے، فرض کیجئے 10,000 روپے، تو 1,10,000 روپے کی وہ کپاس ٹیکسٹائل مل کو بیچ دیتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ منافع وہی ہو جو کہ ربا، اگر کسی کنونشنل بینک سے قرضہ لیا جائے تو 10,000 روپے وہ لاکھ روپے کے اوپر لیں، لیکن ٹرانزیکشن کا اسٹرکچر ٹوٹلی تبدیل ہو گیا۔ یہاں پر قرضے کے اوپر منفعت نہیں آئی بلکہ تجارت کے تھرو منافع کمائے گا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حلال قرار دیا ہے تجارت کو، بیع کو، خرید و فروخت کو، وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تو اب یہ جو گائیڈنگ پرنسپل ہے اس کے تحت اسلامک بینک کام کرتے ہیں۔ دوسرا طریقہ، ڈپازیٹرز کے پیسے سے کوئی ایسا ایسٹ خریدا جس کو کرائے پہ دیا جا سکے، جو کنزیوم نہ ہو سکے، اس ایسٹ کو خرید کے شریعت کے اصولوں کے مطابق جو کرایہ داری کا ارینجمنٹ ہوتا ہے اس میں کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ اب جو کرائے کی آمدنی آتی ہے وہ بینک اور ڈپازیٹرز آپس میں تقسیم کرتے ہیں، یہ بھی شریعت کے اصولوں کے عین مطابق ہے۔ تیسرا طریقہ پارٹنرشپ کا ہے، جس کے اندر فرض کیجئے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ایک سعودی عرب سے کھجوریں امپورٹ کرنے کے لیے ایک امپورٹر موجود ہے، وہ کہتا ہے 1 کروڑ روپے کا کنٹینر ہے، 50 لاکھ میں خود لگا سکتا ہوں، 50 لاکھ کی فائنینسنگ چاہیے۔ اسلامک بینک ڈپازیٹرز کے پیسوں میں سے 50 لاکھ روپے اس کے ساتھ مل کے لگاتا ہے اور پارٹنر بنتا ہے۔ 1 کروڑ کا کنٹینر آیا سعودیہ سے کھجوروں کا، یہاں پر اس نے آگے بیچا اور اس کے اوپر فرض کیجئے 10 لاکھ منافع کمایا۔ اب 10 لاکھ میں سے اگر ایگریمنٹ یہ تھا کہ 5 لاکھ وہ امپورٹر رکھے گا، 5 لاکھ اسلامک بینک، تو اب جب 5 لاکھ اسلامک بینک کے پاس آئے اس میں سے فرض کیجئے اگر آدھا آدھا تقسیم ہونا ہے تو ڈپازیٹرز میں 2.5 لاکھ تقسیم ہو گیا، اسلامک بینک نے 2.5 لاکھ خود رکھ لیا۔ اب یہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ یہی فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ کنونشنل بینک لینڈنگ آن دا بیسس آف انٹرسٹ پہ دے سکتا تھا، لیکن اسلامک بینک نے تجارت کا طریقہ اختیار کیا۔ تو متفرق طریقے ہیں جو کہ شریعت کے اصولوں کے مطابق، اور الحمدللہ جس میں مستند علماء کرام کی زیر نگرانی ان کی گائیڈنس کے اندر یہ طریقے اور پروڈکٹس استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کے تحت کاروباری حضرات، انڈیویجولز، ایون حکومتوں کو فائنینسنگ کے سلوشن دیے جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ آئی کین سیفلی سے کہ اس وقت جو ہماری مالیاتی ضروریات ہیں ایون تجارتی حلقوں کی، اس کی تقریباً آپ کہہ لیجئے 95 سے 99% جو ریکوائرمنٹس ہیں فائنینسنگ کی، وہ شریعہ کمپلائنٹ اور حلال طریقوں سے اسلامک مالیاتی ادارے اور اسلامک بینکس پوری کر رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ جو ایک مسکنسیپشن ہے کہ یہ دو متضاد باتیں ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ بینکنگ جس طریقے سے کی جائے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ حرام یا حلال ہے۔